اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان بنائیں، ورنہ برے لوگ انہیں اپنا دوست بنا کر برا انسان بنا دیں گے۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی اپنی غلطیوں سے بے خبری ہے۔ جس بڑے بھائی نے ماں باپ کا سہارا بن کر محنت مزدوریاں کر کے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی ضرورتیں اور خواہشیں پوری کی ہوں، بڑے ہو کر ایسے بھائی کے سامنے اس کا شریک بن کر نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کا بازو بن کر کھڑے ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں بدتمیز بندے سے لوگ عموماً بہت تمیز سے بات کرتے ہیں۔ مجھے زندگی کی سچائی تب پتہ چلی جب راستے میں پڑے پھولوں نے مجھ سے کہا، دوسروں کی خوشبو دینے والے اکثر یوں ہی کچل دیے جاتے ہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہتر نہ کیا تو ایمان رکھو، اللہ نے بہتر نہیں کیا تو بہترین کرے گا۔ ایک مان ہی تو ہوتا ہے جو آپ کو ہر کسی پہ نہیں ہوتا، کسی بہت خاص پہ ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ کا مان توڑ دے تو آپ ایسے ٹوٹتے ہو کہ پھر جڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ اچھا ہونا بھی ضرورت سے زیادہ ذلیل کروا دیتا ہے۔ سوری بھی کیسا عجیب لفظ ہے نا، جب ہم بولیں تو اپنے مل جاتے ہیں، اور اگر ڈاکٹر بولے تو اپنے بچھڑ جاتے ہیں۔ ایک بزرگ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے، دن بھر جو کام کرو شام کو ہمیں اس سے آگاہ کیا کرو۔ بیٹے نے باپ کی بات سنی اور بولا، بہت بہتر ابا جان۔ وہ اب ہر کام بہت سوچ سمجھ کر کرتا اور پھر اسے یاد بھی رکھتا تھا۔ شام کو ان کاموں سے اپنے باپ کو بھی آگاہ کرتا تھا۔ ایک ایک کام کی تفصیل بتانا اس کے لیے آسان نہیں تھا، بڑی مشکل پیش آتی تھی۔ ایسا کرتے ہوئے جب اسے کئی دن گزر گئے تو وہ اپنے باپ سے کہنے لگا، ابا جان، آپ نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اگر کچھ نصیحت کرنا ہوتی ہے تو اسے ہی یاد کرا دیا کریں۔ بیٹے کی بات سن کر وہ بولے، تم اپنے بوڑھے باپ کو حساب نہیں دے سکتے، ایسا کرتے ہوئے تمہیں بے حد مشکل پیش آتی ہے۔ میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ جو سارے علوم کا مالک ہے، وہ ہر ظاہر اور چھپی ہوئی بات سے آگاہ ہے، اسے کیسے حساب دو گے؟ باپ کی بات سن کر بیٹے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہار مان لینا کمزوری نہیں ہے، اس کے برعکس یہ طاقت ہے۔ ہار ماننے سے بندہ کھولتے پانی میں رہنے سے بچ جاتا ہے اور محفوظ جگہ پر رہنا شروع کر دیتا ہے۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ دشمن ہمیشہ دماغ کے منتخب کرو اور دوست ہمیشہ کردار کے۔ خوشی خالص اور صاف پانی کی طرح ہے، جہاں جہاں یہ بہتا ہے حیرت انگیز طور پر شاندار شگوفے کھلتے ہیں۔ چالاکی اور دھوکے کی فکر مت کرو۔ اگر کچھ لوگ تمہیں جال میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں اور تمہیں ایذا پہنچاتے ہیں تو اللہ بھی ان کو جال میں پھنسا رہا ہے۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں جا کر گرتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ شادی کرتے وقت ذات پوچھتے ہو، خون کی بوتل لیتے وقت کیوں نہیں پوچھتے؟ ایک بات بولوں، لوگ بدلتے نہیں ہیں، دراصل ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا کون اپنا ہے اور کون نہیں، تو جواب آیا، اگر وقت اپنا ہے تو سبھی اپنے ہیں، ورنہ کوئی اپنا نہیں۔ سارے فرشتے ہی ملے ہیں ہمیں تو، کوئی غلطی کرتا ہی نہیں، ہمیشہ ہم ہی غلط ہوتے ہیں۔ جہاں آج آنکھ کھلتے ہی آپ نے پہلا سانس لیا، ٹھیک اسی وقت کسی اور جگہ کسی نے اپنا آخری سانس لیا ہوگا۔ شکوے شکایتیں ختم کر دیجئے۔ اگر دل پریشان ہو تو صرف اور صرف اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے لیے رونا، اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کسی کے سامنے رونے نہیں دے گا اور تمہارے دل کو ایسا سکون بخشے گا کہ کوئی تمہیں بے سکون نہیں کر سکے گا۔
امی کہتی ہیں کہ دنیا تمہیں کبھی بھی خوش نہیں دیکھنا چاہتی، کیونکہ یہ معاشرہ بڑا ہی منافق ہے، مگر تم کسی کے سامنے رونا مت، اور نہ ہی کسی کے لیے رونا، ورنہ یہ لوگ تمہیں رلاتے ہی رہیں گے، اور اگر تم ان کے سامنے رونا شروع کر دیا تو یہ تمہاری غلطیاں ڈھونڈنے میں لگ جائیں گے، پھر جہاں تمہاری غلطی نہ بھی ہوئی تب بھی تمہیں تماشا بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ اپنے رویوں کی وجہ سے کچھ لوگ ہمارے سینوں میں بنا کفن کے ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ جس شخص سے محبت ہوتی ہے نا، وہ ملے یا نہ ملے، اس کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا، پھر چاہے اس سے بہتر یا بہترین چیز بھی ہماری زندگی میں شامل کیوں نہ ہو جائے۔ جو غلطی نہیں کرتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ ضروری نہیں کہ کچھ توڑنے کے لیے پتھر ہی اٹھاؤ، بس لہجہ بدل کر بولنے سے بھی دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ زمانے کا سہارا تو بظاہر ایک دکھاوا ہے، حقیقت میں مجھے میرا خدا کبھی گرنے نہیں دیتا ہے۔ اسی کو رب کی رضا مان کر ہنسی خوشی زندگی میں آگے بڑھیں۔ دوست کو ترقی کرتے ہوئے دیکھو تو فخر سے کہو کہ یہ میرا دوست ہے، اور جب دوست کو مصیبت میں دیکھو تو سینہ تان کر کہو کہ میں اس کا دوست ہوں۔ پھر نہ ہمت ہوئی سوالوں کی، اس قدر مختصر جواب ملا۔ جو اچھا پڑھ لکھ جائے لوگ اسے بڑا قابل انسان سمجھتے ہیں، در حقیقت قابل انسان وہ ہے جو اچھا بولے اور اچھا سوچے۔ ڈر کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو۔ اہل علم کا علم انہیں اٹھاتا ہے، اور اہل تن کے علوم ان کے لیے بوجھ ہیں۔ اگر تیرے پاس ڈھال نہیں تو تلوار کے سامنے مت آ، کیونکہ تلوار اگر تیز ہو تو یہ کاٹنے سے شرماتی نہیں۔ برا وہ شخص ہوتا ہے جو بے ادب ہو، کیونکہ ادب میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ زندگی کو ہمیشہ امانت سمجھو، کیونکہ یہ ان قریب چلی جائے گی۔ شہوت کا سانپ ابتدا ہی میں مار ڈالو، ورنہ یہ کبھی اژدہا بن جائے گا۔ کھانے کے ایک لقمے میں ایک بال یا ریت کا ذرہ آ جائے تو پورا نوالا پھینک دیا جاتا ہے، تو پھر تمہاری روح کیسے آلودہ غذا برداشت کر سکتی ہے؟ اچھا بولنے کے لیے پہلے اچھا سننا ضروری ہے۔ ایک انسان کو پہلے سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ کوئی آئینہ دوبارہ لوہے میں نہیں بدلتا، روٹی دوبارہ گندم نہیں بنتی، پکا ہوا انگور پھر سے کھٹا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اپنے آپ کو بالغ بنا لو اور بری تبدیلیوں سے محفوظ ہو جاؤ، ایک روشنی بن جاؤ۔ اگر تمہاری انا تمہاری رہنما ہے تو پھر مدد کے لیے قسمت کی طرف منہ مت دیکھو۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلے جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ اچھا برا ہر وقت گزر جاتا ہے، وقت کا کام ہے گزرنا، مشکل وقت بھی گزر جاتا ہے۔ یاد رہتا ہے تو بس اتنا کہ کس نے مشکل وقت کو مشکل ترین بنا دیا اور کس نے آسان۔ جب عورت نے مرد کو چھوڑنا ہوتا ہے نا، تو پھر وہ یہ 3 کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ سب سے پہلے اس کی بات ماننا چھوڑ دیتی ہے، اور پھر اس کی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے، پھر اس کے بعد اس سے بدتمیزی سے پیش آنا شروع کر دیتی ہے، تاکہ وہ تنگ آ کر خود اس کو کہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔